السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. ایک بہت ہی خوفناک اور یعنی دل دہلا دینے والا دہشت گردی کا واقعہ جو سیستان میں ایران کے پروونس میں پیش آئے جس میں کہ پاکستانی ہمارے 8 ان کو مارا گیا ہے، اور اٹس بین کولڈ بلڈڈ مرڈر. ایک کار میکینک کی دکان تھی سیستان پروونس میں، اور وہاں جا کے ان کو مارا گیا 8 پاکستانیوں کو، اور بلوچستان نیشنل آرمی ہے کوئی، اس نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے، اور ایران کی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے. انہوں نے بھی مذمت کی، اور ظاہر پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے ساتھ افسوس کہ انہوں نے ایران کی گورنمنٹ سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری تھی، یہ آپ کو اس پر ہمیں جلد از جلد بتایا جائے کہ کیا ہوا. لیکن ہیوج ٹریجڈی، اور اس کا کتنا تعلق ہے جو پاکستان میں بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ سب دیکھنے کی اور سوچنے کی بات ہے. لیکن ایران کے حوالے سے ایک اور جو خبر ہے جو کہ اچھی خبر ہے، خطے کے لیے اہم ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ایشو پہ بات چیت تو بڑی اب اوپن میں ہو گئی ہے، بات یعنی اٹس کم آؤٹ ان دی اوپن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پیش رفت بھی کافی لگتا ہے ہوئی ہے. ایرانینز کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے، ان کے سینئر آفیشلز نے کہا کہ جی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ ایران کا جو اپنا ڈگنیٹی ہے، پرنسپل سٹانس ہے، اس کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. لیکن دے ہیو آلسو ساؤنڈیڈ ہوپ فل جو ایرانینز ہے. اور جو امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا، امریکی صدر نے، کہ ہمیں امید ہے کہ ہم پہنچیں گے اگریمنٹ پر. تو دس از گڈ نیوز، پازیٹیو نیوز. تو بہرحال ناظرین ہم چلتے ہیں پاکستان کے اپنے اندر کے معاملات. ناظرین ہمارے ساتھ عوام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، جو کہ who needs no introduction، اور ان سے بات جب ہوتی ہے تو سیاست پہ بھی ہوتی ہے، کچھ ریاست پہ بھی ہوتی ہے، اکانومی میں بھی ہوتی ہے. یو نو دیٹ ہی از بین منسٹر اینڈ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ایٹسیٹرا. تو ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیونکہ معاملات جتنا پیچیدہ ہوتے ہیں اور جب کبھی بہتری بھی آتی ہے تو ہمیشہ اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو گیٹ سم بڈی جو آبجیکٹیولی بولتے ہیں. ہی از اے پولیٹیشین بٹ ہی ٹاکس آبجیکٹیولی. تھینک یو مفتاح فار جوائننگ اس. اچھا جی یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو رابطے ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو ان کے خود ہی وہ کہہ رہے ہیں ان کے لوگ، تو آپ کو واٹ از یور سینس؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ہر جگہ پہنچ بھی ہے، گپ شپ بھی ہے. اچھی بات ہے، ہم خوش ہیں کہ اچھی بات ہے. لیکن کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی نے ہم سے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے، دیگر پارٹیوں سے بات کی تھی، ہمیں دعوت دی تھی کہ وہ تحریک تحفظ آئین میں آ جائیں. ہم نے پھر ان سے کچھ منیمم پروگرام کی بات کی تھی کہ بھئی یہ منیمم پروگرام ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن پھر پی ٹی آئی کا یونیلیٹرلی فوج سے بات کرنا، باقی چھوٹی جماعتیں، اور ایڈمیٹڈلی ہماری بڑی چھوٹی جماعت ہے، لیکن ہم لوگوں کو بغیر بتائے کانفرنس میں لیے یہ بات کرنا تھوڑی سی اچنبے کی بات ہے، تھوڑی سی سرپرائزنگ ہے. لیکن نن دا لیس اٹس اے گڈ تھنگ. وی آر ہیپی کہ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بات ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، یا آپ کو معلوم ہے بات ہو رہی ہے؟ یہ ذرا بتائیے، بیکاز دیر از اے بگ کویسچن کہ مارک اراؤنڈ دس کے سواتی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، سی ایم کے پی کچھ کہہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا سینس کیا مل رہی ہے اس وقت؟ میرا سینس یہ تھا کہ کیونکہ پی ٹی آئی میں بھی آپس میں لیڈران جو ہیں وہ بہت مختلف باتیں کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی سینٹرل نروس سسٹم جیسے کہ ایک نہیں ہے. تو ہم جب You mean the nervous system being the party chairman, right? Yeah, whatever. I mean, تو وہ اس میں ہوا یہ ہے کہ ایکچولی جب ہم سے یہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، دیگر ان کے ساتھ ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ حکومت سے بات کریں گے تو ایز این اتحاد بات کریں گے، ناٹ ایز اے کمپوننٹ پارٹی، albeit the largest party. لیکن انہوں نے خود بات کری ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کی ہے بات؟ جو سننے میں آیا وہ یہی کی ہے کہ بات ہو رہی ہے. ریز نہیں کیا ان کے ساتھ؟ دس از گوئنگ آن ناؤ فار اے ویک. نہیں، obviously I mean at the right forum we will talk about this. ابھی تک بات نہیں کی آپ نے؟ میری تو بات نہیں ہوئی ہے، لیکن آئی تھنک کہ مولانا صاحب کے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے پبلکلی، ہم بھی یہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ہم کو کانفرنس میں لے لیتے. مولانا صاحب سے شاہد بھائی کی بات ہوئی البتہ لاسٹ ویک. تو یہ بات اگر پورا اپوزیشن کر لیتی تو شاید زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ ایک وہ فرم سٹینڈ ہو جاتا ایز اپوز ٹو پی ٹی آئی وچ سورٹ آف سم ٹائمز ویسیلیٹ
as depending on who the leader. تو لیٹس جسٹ ازیوم کہ آپ سارے مل کر کے بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے اور آپ کی تو بات چیت رہی ہے ان دا سینس کہ یو بین دا منسٹر، آپ جانتے ہیں لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ میں، تو کیا بات کرتے ہیں؟ لیکن نصیب اگر ہم پاکستان کو جمہوریت کہتے ہیں کیونکہ ہم آج سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس طرح کی نہیں ہے جس کو ہم جمہوریت ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن اگر پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہونا چاہیے تو پھر کوئی بھی ارینجمنٹ ہوگا اس میں عوام کی رائے ضروری ہے اور عوام کی رائے کے مطابق حکومت بننا ضروری ہے. تو بات بیسیکلی جو بھی ہوگی کہیں بھی کب بھی ہوگی بات یہی ہو سکے گی کہ بھائی آپ جو ہے ایک نئے الیکشنز کی طرف جائیں. اب اس پہ یہ ہے کہ فوراً نہیں جا سکتے. آپ نے الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت اس کے تین اراکین جو ہیں وہ ان کی ڈیٹس ایکسپائر ہو گئی ہیں انکلوڈنگ دا چیئرمین ہمسیلف. تو وہ آپ کو نئے لوگ کنسنسس سے ہونے چاہیے اور خوشی سے ہونے چاہیے تاکہ سب کا کانفیڈنس ہو. اس کے بعد پھر آپ اگر کوئی حلقہ بندی وغیرہ کے کچھ مسائل ہیں تو وہ ختم کریں اور پھر الیکشن میں جائیں which can take about 6 months to a year but I mean that has to happen and in the meantime whether مسلم لیگ کی حکومت ہو لیکن کچھ پیپلز پارٹی کے اور کچھ پی ٹی آئی کے وزراء انڈکٹ ہو جائیں اٹس اے نیشنل گورنمنٹ بن جائے تو بڑی اچھی بات ہو. ضروری نہیں ہو کہ شہباز شریف صاحب ہی ہوں, somebody like ایاز صادق, somebody more conciliatory person, احسن اقبال, یہ لوگ کوئی وزیر بن جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, یا somebody from Balochistan would be very ideal at this point actually. یہ تو وش لسٹ لگ رہی ہے, اور کس طریقے سے مطلب جو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے اس حکومت کو, وائی وڈ دے سے کہ جی شہباز شریف صاحب, جو کہ اس پہ بھی میں آؤں گی کہ الیکٹریسٹی کی پرائس, ڈیفیسٹ, کام, یہ تمام باتیں, اور لگتا ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ تھنکس دیٹ دے آر ڈیلیورنگ, اور کچھ انڈیکیٹرز ہیں جس پہ میں آپ سے پوچھوں گی. تو آپ کو یہ وش لسٹ نہیں لگتی کہ گورنمنٹ کیوں مطلب ان کو پیچھے ہٹایا جائے, چھوڑ دیں کہ اچھی بات کیا بری بات کیا, الٹیمیٹلی تو ایک پاور کانٹیکس ہے, قانون تو اس وقت it is not rule of law is not an issue right now. is not an issue, it must be an issue, but ہم حقائق کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر دوسری سائڈ قانون سے ہٹ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ہٹ جائیں. ہم بات تو وہی کریں گے نا کہ یار آئین کو پامال نہ کرو, 26ویں ترمیم تو بہرحال واپس ہونی چاہیے جس سے آپ نے کورٹس کو مفلوج کر کے رکھ دیا, لیکن بلوچستان کو صحیح کرنا ہے, ان کے حقوق بھی دینے ہیں, ان سے مفاہمت کرنی ہے. اسی طرح کے پی کے اندر پرہیپس اے ڈفرنٹ سیٹ آف ویز ٹو ہینڈل اٹ, لیکن کے پی میں ٹیررزم ہے, ادھر لوگ بالکل ان کے ساتھ نہیں ہیں ٹی ٹی پی کے, لیکن ٹیررزم ہے, اس کو ڈیل کرنا ہے. یہ بڑے مسئلے ہیں. میرا شہباز شریف کا, شاہد عباسی کا, عمران خان کا, یہ مسئلے چھوٹے ہیں, یہ تو آپس کی سیاست ہے, اس میں کوئی ایگزسٹینشیل مسئلے نہیں ہیں, یہ تو ہم ڈیل کر سکتے ہیں. پاکستان رہے گا تو سیاست چلتی رہے گی. تو یہ تو عمران خان اور مطلب شہباز شریف and نواز شریف have been trying to get power for the last 30 years, عمران خان for 20 years, تو یہ کون سی نئی بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ابھی بیک برنر پر رکھ دو, ان دو مسائل کو ڈیل کرو, ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے اینڈ آل دیٹ اسٹف, اینڈ ریو سورٹ آف مفاہمت ان بلوچستان. کچھ جو فنڈامنٹل پاکستان کے کام کرنے ہیں, این ایف سی ایوارڈ کو دیکھنا ہے, لوکل گورنمنٹس کو آگے لے کر آنا ہے. دوسرے پانی کا ایشو بڑا سیریس ہو گیا, پانی کا ایشو بھی مطلب بہت بڑا سیریس ہو گیا, خاص طور پہ کنال کا انڈس میں. 2 صوبے تو آپ کے چھوٹے جو ہیں وہ آلریڈی سراپا احتجاج ہیں, اور اب تیسرے صوبے میں آپ وہ کر رہے ہیں. اور وہ منرل کی بات جو بل پہ لگا کے کچھ مسئلہ نہیں, پھر کے پی کے سی ایم کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں, کے پی کیسے, اور ان کی پارٹی کہہ رہی جی بڑا مسئلہ. اس پہ میرے خیال سے یہ بات ہوئی ہے کہ عمران خان سے ملنے دو گے تو پاس کریں گے, تو ملنے دو. مطلب یہ چھوٹی ہم سیریسلی آپ دیکھیں کہ آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں وش لسٹ بتا رہا ہوں, لیکن میں کوئی بھی اچھمبے والی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی عجیب بات نہیں کر رہا. لیکن یہ جو باتیں نا چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزیں ہیں, کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے, وہ بریفنگ دے رہی ہے فوج, پی ٹی آئی نہیں گئی, غلطی تھی. پی ٹی آئی کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہم کو عمران خان سے ملنے دو, انہوں نے نہیں ملنے دے, وہ بھی غلطی ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں, مطلب معذرت کے ساتھ ایک دم پیٹی چیزوں پہ. ٹھیک ہے, یہ مطلب پاکستان ہیز ٹو بی بگر دین مائی ایگو اینڈ یور ایگو. لیکن فی الوقت تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی ہے. مجھے آپ ایک بات بتا دیں کہ یہ دیکھیں نسیم, یہ بات جو تھی یہ بیونڈ ایگو تھی, یہ بڑی ایک سالڈ بات کی ہے. ہاں کوششیں ہر طرف سے ہو رہی ہیں پاکستان کی بہتری ہو, بٹ الٹیمیٹلی جب کرٹیکل فیکٹر کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے, تو آپ یہی دیکھ رہے ہیں. ہوا ہے, دیکھیں 1-2 مرتبہ ہوا ہے, جبکہ تھوڑی سی کوشش کی گئی تھی, لیکن آئی ایم ایف پہ جب بھی بات ہوئی ہے تو صوبے بھی ان لائن آئے ہیں, وفاق کے ساتھ بات کی ہے. ابھی جو
جو ٹرمپ صاحب کے ٹیرف لگے تھے اس پہ جو حکومت پاکستان کا رسپانس تھا. میں بہت کرٹیکل تھا حکومت پاکستان کے سولر پینلز کے صارفین کے بجلی کم کرنے پہ, لیکن جب ٹیرف کی بات کری میں نے کہا ٹھیک بات کر رہے ہیں, وہی میں نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ کرنا چاہیے. تو ہم سب ایک پاکستانی تو ہیں نا, وی آل وانٹ پاکستان ٹو سروائیو اینڈ وی آل وانٹ پاکستان ٹو تھرائیو. لیکن تھوڑا سا اگر ہم یہ صرف لفاظی کافی نہیں ہے کہ میں کہوں پاکستان کو تھرائیو ہونا چاہیے, کوئی پریکٹیکل سٹیپس بھی دینے چاہیے. اگر مسلم لیگ یہ فارم 47 کی حکومت لے کے بیٹھے گی تو اس کا تو خیر نقصان ہوگا ہی. فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو بری لگتی ہے, مورل لیجیٹمیسی نہیں رہتی ہے, پارٹی بھی ان کی تباہ ہو رہی ہے. لیکن دا فیکٹ ہے کہ یہ ملک بھی صحیح نہیں جا رہا, تو کب تک آپ زبردستی حکومت کریں گے؟ مطلب کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہ اگلا الیکشن بھی بے ایمانی کریں گے؟ کیا مطلب کیا کریں گے؟ کیا ہمیشہ بے ایمانی کرتے رہیں گے؟ کیا مطلب سیریسلی یہ اتنی اجارہ داری کریں گے آپ پاکستان میں؟ 2018 میں بھی تو بے ایمانی کرتے بالکل ہوئی تو جیسے 2018 کی حکومت چلتی رہی, کیوں ہم اس کو بھی چلائیں گے؟ سو مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کسی نے میرا جیب کاٹا تھا تو میں کسی اور کا جیب کاٹ لوں. تو یہی ہے نا, دیکھیں نا یہی ہے, یا مجھے آپ بتائیں کہ نہیں نسیم ایسے تو نہیں. دیکھیں اس میں فرق یہ ہے کہ 2013 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو لیجیٹمیٹ حکومت آئی تھی, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو 14 کے دھرنے تھے خان صاحب کے وہ انسپائرڈ تھے بائی, ٹھیک ہے, وہ غلط تھے, ٹھیک ہے. اور وہ اس کے بعد نواز شریف جو تھا اس کے پاس اپنی ایجنسی تھی, وہ کام کر سکتا تھا. ایجنسی سے مراد اس بار شہباز شریف صاحب تابع داری کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مسلم لیگ کی بات کی ہے انہوں نے, کیا کام کرا ہے؟ مطلب میں آپ سے بتا رہا ہوں, پنجاب گورنمنٹ کے اندر چیف منسٹر صاحب اگر خود اپنی سیٹ نہیں جیتے ہوں تو آپ جتنا بھی انٹائٹلڈ فیل کر لیں, جتنی بھی پریولیجڈ فیل کر لیں, جتنی بھی رائل ایکٹ کر لیں, لیجیٹمیسی تو نہیں تھی نا آپ کے پاس. آپ نے کیا اب تک مجھے نہیں, میں تو گئی نہیں, لیکن میں جو دیکھتی ہوں جو بات ہوتی ہے وہ ایڈ جو 30-60 صفوں کا وہ الگ تھا, 60 صفوں کا, لیکن اس کے علاوہ یو تھنک شی از ناٹ پرفارمنگ. دیکھیے ایک شو پرفارمنس ہوتی ہے کہ آپ نے ایئر ایمبولنس لے لی پنجاب میں, ٹھیک ہے. اب ایئر ایمبولنس لینے کے بعد ہم ایئر اسٹرپس بنا رہے ہیں. اب جہاں جہاں پنجاب میں ایئر اسٹرپس بنی ہوئی ہیں وہاں تو جنرل ہاسپٹلز ہیں نا, ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں نا, تو بہتر نہیں ہوتا کہ 300 سوزوکیز اگر آپ ڈال دیتے. آپ پرفارم کر رہی ہیں لاہور کے اندر, آپ نے پورے پنجاب کی آپ نے حکومت لوکل گورنمنٹ کو سلب کر لیا ہے, پوری حکومت ختم کر دی. لوکل گورنمنٹ کا تو مزاج کسی کا بھی نہیں, کسی کا نہیں, لیکن یہ جس طرح ہوا ہے نا کہ سارے پاور چیف منسٹر نے لے لیے, ٹھیک ہے. اچھا آپ ان آرڈیننٹ اماؤنٹ آف پیسہ پنجاب میں لاہور میں خرچ کرتے ہیں, سندھ بھی بالکل, سندھ میں تھوڑی سی لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے نام نہاد, لیکن سندھ کی تو اپنی پالیسی کے کوئی کام ہی نہیں کرتے نا. یہ لوگ تو مسلم لیگ تو ان کی تو سیاست یہ تھی نا کہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کرپٹ نہیں ہیں, یہ ان کی پالیسی تھی نا. آج پنجاب میں جو ہو رہا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ کی نظر مجھ سے زیادہ تیز ہے, تو یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ مسلم لیگ وہ نہیں ہے جب شہباز شریف چیف منسٹر تھا, اور یہ شہباز شریف بھی وہ پرائم منسٹر نہیں ہے جو نواز شریف پرائم منسٹر. آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ جیسے ان کو بھی شاید پتا ہے کہ یہ ان کی آخری باری ہے کہ جو سمیٹنا ہے وہ سمیٹ لو. لیکن مجھے بتائیں, آپ نے 3 قسم کی پولیس بنائی ہوئی ہے. آپ نے ایک ڈپٹی کمشنرز کو ایک الگ پولیس دی ہوئی ہے پرائز چیکنگ کی, الگ ایک نارمل پولیس ہے, سیریس کرائم کے لیے الگ پولیس ہے. عجیب حرکتیں کر رہے ہیں, اسٹرکچرل نقصان کر رہے ہیں پنجاب میں. دیکھیں پنجاب از اے مچ بیٹر گورنڈ پروونس دین ادر پروونس, ٹھیک ہے, وداؤٹ اے ڈاؤٹ. لیکن سٹل 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ پنجاب میں اسکول سے باہر ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں, اس میں سے 1 کروڑ 50 لاکھ بچے ان تینوں صوبوں میں ہیں, جو کہ شرم کی بات ہے, اور 1 کروڑ 10 لاکھ بچے پنجاب کے باہر ہیں, وہ بھی شرم کی بات ہے. اور یہ من حاصل قوم ہمارے لیے شرم کی بات ہے. ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کہاں جائے گا, جمہوریت ہوگی, کیا پاکستان کہیں نہیں جائے گا اگر آپ بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے. اگر آپ کی پوری جو اگلی پیڑھی ہے وہ جاہل رہ کر آئے گی تو پھر کیا خاک پاکستان آگے جائے گا. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ ان کو الیکشنز کی, مجھے لگتا ہے کہ آپ فوری طور پہ شروع الیکشن سے کرتے ہیں تو اٹ سیمز لائک ایشوز کی جو آپ نے بات کی نا اس میں بڑی جان ہے کہ بھئی بلوچستان ہے, کے پی ہے, یہ معاملات ہیں گڑبڑ کے ہیں, اس کو اکانومی کو بہتر کرنا ہے. اب بلوچستان پہ اور کے پی پہ آتے ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی ڈائیلاگ کی جو پالیسی ہے, جو کہ کم از کم ان کے میجر لیڈرز کہہ رہے ہیں ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سے, تو آپ کو اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے جو براڈر آبجیکٹیوز ہیں اس حوالے سے؟ میں اٹس ناٹ کلیئر ٹو می کہ پی ٹی آئی کی سیاست کے لیے وہ اچھا ہے,
یہ مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست اس سے مضر ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا سوشل میڈیا یہ کہتا ہے کہ عمران خان کھڑا ہوا ہے اور کسی سے بات نہیں کرے گا. سوشل میڈیا تو کوئی ہوائی نہیں, لیکن سوشل میڈیا جو ہے نا, دس از اے ٹیل ویگنگ اے ڈاگ. دیٹس رائٹ. تو پاور پالیٹکس کدھر ہے؟ تو وہ اب سوشل میڈیا سے خود بھی کیپچرڈ ہو گئے. ٹھیک, تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا سے خود پریشر میں آ گئے ہیں. پھر ڈفرینٹ جو ان کے لیڈران آپس میں لڑائی کرتے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یو نو, اور پھر باہر بیٹھے ہوئے کرتے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ عمران خان کی سیاست یہ ہے کہ بھئی میں تو کوئی مجاہد ہوں, میں تو کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. لیکن سواتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے عمران خان صاحب نے کہا بات کرو. آج کسی اور کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے سڑک پہ نہیں آئے بات کریں. میں تو سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ سڑک پہ نہیں آنا چاہیے اور بات ہی کرنا چاہیے. That's what your leader said. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جلسہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں. کون سی تاریخ کو؟ 20 اپریل کو. دیکھیں, جلسہ کرنا تو ان کا حق ہے نا. ان کا نہیں, آپ کا. یہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ 20 کو کریں گے ہم. نہیں, میرے خیال سے یہ غلط ہے. تحریک سڑکوں پہ شروع نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف شاید خاقان عباسی صاحب کہتے کوئی نہیں, اور وہ 20 اپریل کو رکھ لیے جلسہ. نہیں, 20 اپریل کو جلسہ نہیں, میرے خیال سے ڈیٹ غلط ہے. پہلا جلسہ تو ویسے بھی میں ابھی ان سے لڑائی کر رہا ہوں کہ مجھے کراچی میں کروانا ہے. لیکن دیکھیں, جلسہ تو کرنا پی ٹی آئی کا کسی بھی پارٹی کا, کہ مسلم لیگ بھی جلسے کر سکتی ہوگا. بڑے فروخی ہیں نہیں, کراچی وہ کریں ادھر, آپ کریں کراچی. ہر آدمی اپنے شہر میں چاہتا ہے کہ پہلے شہر میرا شہر ہو, مطلب. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سیالکوٹ میں کر لیں, کیا پتا. ٹھیک ہے, مائی پوائنٹ از دیٹ کہ جلسہ کرنا تو ہر پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے, اور مسلم لیگ بھی اگر لوگ جمع کر سکتی ہے تو کر لے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ دھرنے اور یہ تھوڑی سی اگر ہم لوگ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں اور تھوڑا سا بات چیت کر لیں. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل الیکشن ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ کوئی بات کر لیں, کوئی ایک نیشنل ایجنڈا ہی طے کر لو کہ یار بلوچستان کے اندر ہمارے بھائی بہن ہیں بلوچ, ان کو یہ لگ رہا ہے, اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ان کے حقوق نہیں دیے گئے. ادھر الیکشن ہر سال پتہ نہیں کتنے سالوں سے چوری ہو رہے ہیں. مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, دیگر مسئلے, بیٹھ کے کانفرنس کر لیتے ہیں سارے بلوچستان. کل کانفرنس ہے, آپ کی ٹیم جا رہی ہے؟ نہیں, ہماری ٹیم اے پی سی ہے. نہیں, ہم نہیں جا رہے, ہمیں بلایا بھی نہیں اور ہم جا بھی نہیں. جی, آپ فرما رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیول پہ سب کو بیٹھنا چاہیے, اور سیریسلی اس کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو پہل کرنی چاہیے, یا بڑے میاں نواز شریف کو پہل کرنی چاہیے کہ آپ بیٹھیں. جب آپ کے پاس مالک بلوچ صاحب آ رہے ہیں, لاہور آ رہے ہیں, اور یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ حصہ لیں, اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے بلوچستان جل رہا ہے. اختر مینگل ایک دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لاشیں نکالی تھی, کھینچی تھی, وہ غلط تھا, اور اس پہ کس طرح سے ہم ایکسیپٹ کریں اور چھوٹ کیسے مل سکتی ہے. دیکھیں, بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری غلطیاں ہر طرف سے ہو رہی ہیں, اور یہ جو انسرجنسی ہے اس کو غیر ملکی پاورز فنڈ کر رہے ہیں, وہ بھی میں مانتا ہوں اور مجھے پتا ہے. یہ مسئلہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بچہ اگر آپ کا بیمار ہے یا بچہ رو رہا ہے تو اس سے بات تو کرو نا. اگر بلوچستانی سٹیزنز ہمارے اسی طرح شہری ہیں کہ جیسے باقی پاکستانی شہری ہیں, تو ہم ان کی تکلیف پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اچھا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میری ابھی کچھ ہی دیر پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی, somebody very senior from the government, تو ہم نے یہی بات کرے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ یہ نہ اختر مینگل صاحب اور نہ مہرنگ بلوچ صاحب, یہ دونوں جو ہیں, جو پنجابی جب قتل ہوتے ہیں وہاں تو اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے. واٹ از یور سینس آن دیٹ؟ دیکھیے, کسی بھی پنجابی کو یا کسی بھی پاکستانی کو یا کسی بھی دنیا, کسی بھی انسان کو, جو بس سے اتار کے ایک پنجابی کو مار رہے ہیں, وہ بس میں بیچارہ ٹریول کرنے گیا, وہ 40,000 روپے کی 30,000 روپے کی نوکری کرنے گیا نا بلوچستان. وہ کسی کو ایکسپلائٹ ہو, وہ تو ظلم ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ظلم اور دہشت. ہاں, ایک دم غلط بات ہے. میں آپ سے یہاں پہ پوچھتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ سمی بلوچ آئی, میں وزیر تھا, اس کے وزارت ختم ہونے کے بعد مجھے کہا کہ مصطفیٰ بھائی آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ میرا باپ 5 سال سے غائب ہے, میں فاتحہ کر لوں یا وہ زندہ ہے, مجھے یہ بتا دیں. آپ سوچیں کہ کس کرب میں اس کو رکھا ہوا ہے. 5 سال نہیں, she was only 6 years old. She was 6 years old when her father died. نہیں, مہرنگ نہیں, سمی بلوچ کی میں بات کر رہا ہوں. میں سمی کی بات کروں. سمی بلوچ کورٹ میں جاتی تھی as a 6 year old جب ان کے والد. اچھا, I remember that her saying کہ 5 years. ٹھیک ہے, کہ let me know کہ whether he is alive or dead. The thing is کہ دیکھیں, I don't know her father. Maybe she was terrorist, maybe he was not, I don't know. ٹھیک, ارجنٹینا میں ہوتے تھے, چلی میں ہوتے تھے, اس کے بعد کتنے عرصے تک, کتنے عرصے, 10 ہزار لوگ وہاں پہ بھی مسنگ تھے ارجنٹینا میں. تو ابھی بھی مائیں اس کے پوسٹرز لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, بہت جگہ ساؤتھ امریکہ میں. ہم کو اس چیز سے آگے بڑھنا پڑے گا نا. اگر آج ہندوستان وہاں پہ انسرجنسی کو پھیلا رہا ہے اور ہوا پیسے دے رہا ہے, تو ہمارے بھائی بہن ہیں نا جو گمراہ ہو رہے ہیں,
وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کی بھی تو ریاست سے تکالیف ہے نا. اب میری گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم مینگل کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر الزام اٹھائیں، اگر الزام تراشی کرنی تو کرتے رہیں گے، اگلے 70 سال اور کرتے رہیں گے. میرا تو خیال ہے کہ اس پہ کوئکلی ول سوئچ اوور ٹو فیو ادر تھنگز. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ لوگوں نے کوئی کہا جی دس از دا وے فارورڈ آن بلوچستان. آئی تھنک آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، بٹ دیٹس این ایشو جس پہ کہ آپ کو، کیونکہ ایک پروسیس، ایک اپروچ کی بات تو کوئی کرے، ادھر سے ایک اسٹیٹمنٹ، ادھر سے ایک اسٹیٹمنٹ، ادھر سے اٹیک، ادھر سے، تو دیٹ نیڈ سم کائنڈ آف کمپریہنسو آپ لوگوں سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو معاملات ہیں الیکٹریسٹی کے، جو قیمت کم ہوئی ہے، اس میں تو سب تعریف کر رہے ہیں، تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی کہ قیمت کم ہوئی ہے. اور جو کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، آئی وڈ بی ویری ہیپی اگر اور کم ہوتی. لیکن دنیا میں پیٹرول کی قیمت کم ہو چکی ہے، ڈیزل کی قیمت کم ہو چکی ہے، تو پاکستان میں نہ کم ہونا، ان کی وجہ سے شرح سود کم ہوئی ہے. نہ کم ہونا ایک اچنبھا تھا، تو کم تو ہونی چاہیے تھی، اور بڑی اچھی بات ہے. تو یہ پازیٹیو چیز ہے. یہ جو منرل سمٹ ہوا ہے، دس از دا سیکنڈ سمٹ، آئی ریمبر جولائی 2022 میں ہوا تھا. اس پہ آپ کی مسکراہٹ کے علاوہ کیا جواب؟ دیکھیں پری میچور چیزیں ہیں. سچی بات ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے نا، وہ ہم ریکوٹک جو ڈیل ہے، میں اس کا بڑا میں خوش ہوں اس کے ساتھ. اللہ کرے وہ آگے بڑھے. ہم کو یہ بیسک جو دو مسئلے میں نے آپ سے بیان کیے نا، ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے، ان دو مسئلوں کو سلجھانا ہوگا before you can get substantial investment. If you we haven't heard too much from your party on this, so I think we should hear more on this. جو Trump اور China, because that's what it's boiled down to. Trump اور China میں as a businessman and somebody who understands these things better than many other, تو where do you see this going? Trump تو گھبرا گئے ہیں تھوڑا سا. دیکھیے چائنا کی ایک ہسٹورک رائز ہے. جتنے لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا، یہ تاریخ میں، عالمی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، امریکہ جتنا بھی obsessed ہو چائنا سے، چائنا کو روک نہیں سکتا ہے. چائنا امریکہ سے بڑی معیشت ہو چکی ہے، پرچیسنگ پاور پیرٹی پہ امریکہ سے بڑی مرچی ہو جائے گی، اور بہت سبسٹینشلی بڑی ہو جائے گی، کیونکہ چائنا میں بہت زیادہ لوگ ہیں. آپ اس کو 5-7 سال روک سکتے ہیں. ہم کو بہت سمجھ کے دونوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا. ہم ایک کیمپ میں نہیں جا سکتے. ہم امریکہ ہم کو جا کے تھوڑے سے بالکل کنسیشنز ٹرمپ کو دینے پڑیں گے اس وقت، کیونکہ وہ اب ایف ٹی اے کی بات ہو رہی ہے. ایف ٹی اے کی، لیکن مجھے یاد ہے کہ یہ تو ہم 15 سال سے لگے ہوئے، امریکہ بھی نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں. انہوں نے تو فری ٹریڈ اگریمنٹ، وہ جو فریم ورک بھی نہیں بنایا، وہ نہیں کرتے. اور دیکھیں امریکہ کی مصنوعات اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ خرید نہیں سکتے. ہم لیکن ان سے گندم شندم خرید لیں گے، وہ ٹھیک ہے. آپ رشیا سے نہ خرید، نہیں، گندم بھی ہم رشیا سے اور یوکرین سے لیتے ہیں. اب تھوڑی سی امریکہ کی مہنگی ہوگی، گندم امریکہ سے لے لیں گے. کپاس بھی ہم سینٹرل ایشیا سے لیتے ہیں، برازیل سے لیتے ہیں، وہ ہم ان سے لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو جیسے اگر ہمارا چائنا سے ہم بہت زیادہ مصنوعات لیتے ہیں، مشینز، انڈسٹریل چیزیں، پلاسٹکس، یہ ہم امریکہ سے نہیں لے سکتے. امریکہ بہت مہنگا ہے. تو یہ جو اس وقت IMF has expressed satisfaction generally. So would you give credit to the PM and to the FM on this? And whoever you want. The army chief. ابھی جس کو بھی پی ایم صاحب تو خود تو کوئی کریڈٹ نہیں لیتے، پہلے آرمی چیف کا نام لیتے ہیں. تو آرمی چیف کو دے دیجئے کریڈٹ، SIFC کو دے دیجئے، جس کو بھی آپ کو دینی ہے دے دیجئے. یہ میں سچی بات ہے کہ دیکھیں یہ چیز بڑی ہے. آپ اس کو آپ are you saying this sarcastically? No, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. مطلب پرائم منسٹر صاحب خود ہی پہلا جملہ ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ میں سپہ سالار کو مبارکباد دیتا ہوں. چاہے وہ پی ٹی آئی کا دھرنا بھی جب نومبر میں توڑا تھا تو اس پہ بھی انہوں نے اس کو مبارکباد دی تھی، کہ IMF پہ بھی دیتے ہیں، بجلی کم کرنے پہ بھی دیتے ہیں. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کو دینا ہے دے دیں، اس میں کچھ نہیں ہے. آئی ایم ویری ہیپی آن 2 things. جو IMF سے ایگریمنٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے، آئی ایم ویری ہیپی. اور آج جب میں نے ایگریمنٹ کیا تھا، نسیم آپ کو یاد ہے، تو حکومت کے لوگ میاں نواز شریف اور ڈار صاحب اور کتنا میرے پیچھے پڑتے تھے. آج 70 روپے اس کے اوپر ٹیکس ہے، جو مجھے 1 روپیہ نہیں لگانے دیتے تھے پیٹرول کے اوپر. وقت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن سو آئی ایم ہیپی اباؤٹ دی IMF ایگریمنٹ. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا بھر میں جو عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت کم ہوئی ہے اس پہ شہباز شریف کا کوئی بھی ہاتھ ہے. وہ شہباز شریف کا ہاتھ نہیں ہے. اگر دنیا بھر میں گندم کی قیمت کم ہو گئی ہے تو اس میں شہباز شریف کا ہاتھ نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جو گندم کے فارمرز پریشان ہیں پنجاب اور سندھ کے اندر، اس میں شہباز شریف کا ہاتھ ہے. سپورٹ پرائس کی بات کریں گندم کی، لیکن سپورٹ پرائس
دیکھیں سپورٹ پرائس پہلے آپ نے رکھی تھی, آپ نے 4,000 روپے رکھی, شہباز شریف نے غلطی کری 2,200 سے 4,000 کر دی. اس کے بعد آپ نے وعدے کرے پنجاب اور سندھ کے فارمرز کو اور آپ نے ان سے ڈیلیور نہیں کیا, خاص طور پہ پنجاب نے بالکل سندھ نے تو کیا, پنجاب نے نہیں کیا, ٹھیک سندھ نے. اچھا اس کے بعد پھر اب تو IMF نے کیا سپورٹ پرائس نہیں رکھنی, آپ نے سپورٹ پرائس نہیں رکھی, اس وقت پھر آپ رہے ہیں گندم اور بھی, تو وہ فارمرز کو مسئلہ ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے سپورٹ پرائس نہیں رکھی, لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ اگلے سال تک ایک ہی گندم کی کاشت آئے گی, تو آپ کو گندم کی سٹوریج کا تو کوئی انتظام کرنا چاہیے, وہ بھی آپ نے نہیں کرا. اب لہٰذا کیا ہے کہ پرائیویٹ لوگ انتظام کریں گے اور پھر پرائیویٹ مارکیٹ کی پرائسز بڑھ جائیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دسمبر میں آپ امپورٹ کر رہے ہوں گے گندم, ٹھیک ہے. آپ نے ابھی چینی ایکسپورٹ کری, میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف کو, اس پہ کریڈٹ دیں شہباز شریف کو اور تمام ECC کو کہ انہوں نے چینی ایکسپورٹ کروا دی, اور الحمدللہ ہمارے شوگر ملرز جو ہیں ان کو, شوگر کی مل والوں مالکان کو اتنے پیسے مل گئے, 115 روپے سے بڑھ کے ہم نے 180 روپے کی چینی کر دی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف کو, بالکل. آئی تھنک کنگریچولیشن شہباز شریف. دیکھیں نا, شہباز شریف صاحب نے, بڑے عمران خان نے جب یہ کیا تھا نا 70 سے 90 کروائی تھی نا, تو شہباز شریف صاحب آگ بھگولا تھے, اور مطلب غصے کی میں کہا کہ یہ عمران خان کیا کر رہا ہے, شوگر مافیا کی ہاتھ میں کھیل رہا ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہوں گے, ہی از SAPM ٹو دا پرائم منسٹر. ہم بات کریں گے PIA کی نجکاری پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت رانا احسان افضل صاحب ہیں, ہی از SAPM ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کے ساتھ ہم بات کرتے رہے ہیں گاہے بگاہے PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے, اور ہمارا مقصد یہ رہا ہے کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن پہ جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آتے رہے. ہم 12 اپریل کو ایک خبر سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو نجکاری ہے اس کے حوالے سے ایک نیا جو ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے, اس کے لیے ایڈورٹائز کیا جائے گا. اور یہ ایک اور جو نئی بات ہوئی وہ یہ کہ پچھلے کچھ دنوں میں بتایا گیا کہ کوئی 20 برس کے بعد پہلی مرتبہ PIA نے کوئی پروفٹ اپنا شو کیا ہے, اور اس حوالے سے پھر امیدیں بھی بندھی ہیں کہ اب جب پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بات ہوگی تو قیمت بھی, بولی بھی بہتر لگے گی. اور ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی پھر سے کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت سال کے آخر تک پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, اور یہ شاید تیسرا سال ہے جب کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اس مرتبہ ضرور مکمل ہو جائے گی. تو لیٹس آسک رانا وہ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ جی, اچھا فار جوائننگ اس. تو ذرا بتائیے گا کہ واٹ از دا لیٹسٹ آن PIA's پرائیویٹائزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے درست فرمایا کہ جو EOI ہے وہ ایڈورٹائز ہونا ہے, باقی تو تیاری تقریباً مکمل ہے PIA کی سیکنڈ بڈنگ کے لیے. تو جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہی ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر جو ہے EOI کو ایڈورٹائز کر دیا جائے گا, جس کا یہ مطلب ہوگا کہ آفیشلی جو سیکنڈ بڈنگ کا پروسیس ہے وہ انیشیٹ ہو جائے گا. اس کی جو اسپیسیفک ڈیٹ ہے آبویسلی وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن اناؤنس کرے گا, لیکن وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مئی کے اندر تیاری ہے EOI کو ایڈورٹائز کرنے کی. اچھا تو مئی کو, لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی تو اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا کہ جی ابھی ہو جائے گا. تو واٹ از اٹ دیٹ ٹیلز یو کہ اب اس مرتبہ ضرور ہو جائے گا, یہ کیونکہ لگتا ہے ہر چیز ڈیلے ہوتی رہتی ہے. نہیں دیکھیں, اصل میں یہ اتنا بڑا پروسیس ہے اور اس کے اندر ایک EOI کو فلوٹ کرنے سے پہلے بھی جو یہ جو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں جو پوٹینشیل بڈرز ہیں ان سے جو ہے وہ ویو لیا جاتا ہے, ان سے ویو لیا جاتا ہے, ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے بڈنگ کرنی ہے کہ ان کے کوئی کنسرنز یا ان کی ایکسپیکٹیشنز کس قسم کی ہے. تو وہ ایکسرسائز جاری تھی بیک گراؤنڈ کے اندر جو چل رہی تھی, کیونکہ آبویسلی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ لوکل کمپنیز جو ہیں وہ بڈ کریں گی ایسا, اور یعنی کہ ہم انکریج بھی کر رہے ہیں, حکومت انکریج کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی جو ہے وہ سرمایہ کاری ہو. تو ایک تو اس حوالے سے ایک جو ہے وہ تیاری اور ایک فیڈ بیک کا پروسیس جاری تھا, تو وہ جیسے ہی مکمل ہوا ہے یا ہوگا ابھی فائنل سٹیجز پہ تو پھر ہم EOI کو لانچ کرتے ہیں. اچھا تو EOI کے حوالے سے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ہوگی فرم جو آپ کو ایڈوائز کرے گی وہ بھی کوئی ایک نئی فرم ہے ایز اپوز ٹو دا لاسٹ ون یو ہیڈ. دیکھیں میں
آئی ایم ناٹ شیور. آئی تھنک وہی فرم کنٹینیو کرے گی, لیکن کیونکہ اگر نئی فرم ہوتی تو پھر تو اس کی ہائرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا. وہ نئی فرم جو ہے وہ نیا کسی پہلے تو اس کی ہائرنگ ہوتی فائنینشیل ایڈوائزر کی, پھر وہ ماڈل ایسا بناتا کہ جس کے اوپر بڈنگ ہو. تو یہ مجھے آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی نیو ہائرنگ فار پی آئی اے کے لیے کوئی فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کر رہے ہوں, تو آئی ایم ایزیومنگ کہ پرانی فرم ہی ہوگی. کون سی پرانی فرم؟ میرے خیال سے ای وائی نے جو ہے وہ اس کو پروسیس کو کیا تھا جی, اور وہی اس کو پروسیس کو چلائے گی, وہی چلائے گی. اچھا, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو جتنی لائبلٹیز ہیں ان سب کو ریٹائر کیا گیا. جو ڈسکشن ہوئی ہے آپ کی پوٹینشیل انٹرسٹڈ پارٹی سے, اس کے نتیجے میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ کر کے تو اب پھر ای او آئی کو پھر سے فلوٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو میجر فیصلے ہوئے تھے وہ تو پہلے ہی اناؤنس ہو چکے تھے, اور اس کے اندر نمبر 1 تو یہ تھا کہ ایئر کرافٹ کی جو پرچیزز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو پرچیزز ہیں وہ سیل ٹیکس ایگزیمپٹ ہوں, کیونکہ جو ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر دنیا بھر میں یہی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ سیل ٹیکس ہے. تو وہ اس حوالے سے تو ہم نے آئی ایم ایف سے اپروول بھی کر دیا تھا اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو ایک جو میجر چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کی جو ڈیٹ ہے اس کی اور فردر کلینزنگ کر دیں, اور وہ بھی جو ہے کوئی 40 سے 50 ارب کا جو نیگیٹو ایکویٹی کا معاملہ تھا تو اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کو کلیئر کر دیا جائے گا. تو یہ 2 بڑی مانگیں تھیں. باقی جو یہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو ای او آئی کے حوالے سے کہ کیا ٹائم فریم ہوگا, کس طرح کا جو ہے وہ کی ریکوائرمنٹ پوٹینشلی, تو یہ وہ ایک کانورسیشن ہوتی ہے جس سے آپ ای او آئی کو ڈرافٹ کرنے میں آپ کو ایک یعنی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ بڈرز کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ایک وہ پروسیس ہے جو مکمل میرے خیال سے ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو لانچ کر دیں گے. اچھا, یہ جو یہ کہ پروفٹ پہلی مرتبہ ہے ان دا لاسٹ 20 ایئرز, تو اس سے یہ بھی سوال اٹھا کہ کیا ول دس in any way affect کہ جو ڈیسیجن ہے پرائیویٹائزیشن کی. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر پی آئی اے کو رکھے کیوں نہ حکومت, اگر اس میں آپ اس کو لے گئے ہیں ٹورڈز ایکچولی ارننگ پروفٹ. دیکھیں, نہیں, بات یہ کہ یہ تو بہت ساری ایسی ڈسکوز بھی ہیں, ڈسٹریبیوشن الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اور بھی ادارے ہیں حکومت میں جو پروفٹ جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایفیشینٹلی چل رہے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ان پروفٹس کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے, اور جو ایفیشنسی پرائیویٹ سیکٹر لاتا ہے وہ کبھی بھی حکومت نہیں لا سکتی. تو یہ حکومت کا بالکل ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ اگر پی آئی اے نے پروفٹ میک کیا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ریٹین کریں. ہم بالکل بڑی تیزی کے ساتھ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مئی کے مہینے میں ہی ای او آئی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. دیکھیں اس کے جو, لیکن یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ تقریباً پچھلے چند سالوں کے اندر 30% جو لیبر فورس ہے اس میں کمی کی گئی ہے پی آئی اے کے اندر. پھر اس کے علاوہ جو ریڈنڈنٹ روٹس تھے ان کو ختم کیا گیا ہے, اور اسی طرح جو جہاز تھے جو کہ پرابلمٹک تھے جن کی ریپیئر مینٹیننس, تو ان کو ریٹائر کر کے ایفیشینٹ روٹس اور ایفیشینٹ جہازوں کی طرف ہم بڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ایک میجر اس پہ امپیکٹ تھا پروفٹ میں وہ ڈیٹ ری پروفائلنگ کا تھا. تو ان سارے اقدامات نے جو ہے کچھ 26 ارب روپے کا پروفٹ دیا ہے, وچ از بہت خوشائن بات ہے. ہمارے روٹس بھی بحال ہو گئے یورپ کے, ابھی یو کے کی روٹ کی بات چیت جاری ہے. تو اس کے اوپر فرق یہ پڑے گا کہ جو بڈنگ ہے اس کے اندر ایک تو انٹرسٹ جنریٹ زیادہ ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کا اور مختلف لوگوں کا کہ وہ اس بڈنگ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں, اور نمبر 2 جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. اور جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اور کہا جا رہا ہے پھر سے کہ جی سال کے آخر تک یہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا, لیکن وہ پاس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے سوال اٹھتے ہیں بہت. بہرحال we'll wait and see, we will follow this story. بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. ناظرین, اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.